تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب کا حکم آ جائے اور چشمے پھوٹ پڑیں، ہم کہیں گے قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ کہ تو ہر قسم کے جوڑے جانوروں میں سے اپنے ساتھ لے لے اور اپنے خاندان کے افراد کو بھی، سوائے ان کے جن کے متعلق خدا تعالیٰ کی تقدیر پہلے سے ظاہر فرما دی گئی ہے۔ وَمَنْ آمَنَ اور ان کو بھی ساتھ لے لے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ لیکن افسوس کہ بہت کم تھے ایسے جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ چنانچہ جب وہ طوفان آ گیا تو اس نے یعنی حضرت نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ مجرہا، اللہ ہی کے حکم کے ساتھ، اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم میرا رب بہت بخشش کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وہ ان کے درمیان ان کو لے کر چلتی تھی ایسی موجوں کے درمیان جو پہاڑوں کی طرح تھی، یا ایسی موج کے درمیان جو پہاڑ کی طرح تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ اس وقت حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک گھاٹی میں تھا، ایک طرف مازلن ارکب معنا، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي اس نے جواب دیا کہ میں ایک پہاڑ کی طرف پناہ ڈھونڈوں گا جو مجھے ان پہاڑ جیسی موجوں سے بچا لے گا۔ لفظاً فرمایا گیا ہے من الماء مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کو میں نے پہاڑ جیسی موجوں سے بچا لے گا اس لیے کہا ہے کہ اس سے پہلے قرآن کریم فرما چکا ہے کہ ایسی موجوں کے درمیان کشتی چل رہی تھی جو پہاڑ کی طرح تھی، اور یہ موازنہ فرمایا گیا ہے کہ ایک طرف ایک ایسی کشتی میں کچھ سوار تھے جن کو پہاڑ کی طرح موجوں سے خطرہ لاحق تھا، دوسری طرف ایک ایسا شخص تھا جو ان موجوں کے مقابل پر واقعتاً خشکی کے پہاڑ میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا جب حضرت نوح نے یہ جواب سنا تو فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ خدا کے حکم سے کوئی چیز آج بچا نہیں سکتی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ مغرقین یعنی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ان آیات کی تلاوت میں نے آج ایک خاص مقصد سے کی ہے۔ اس مقصد کا جہاں تک تعلق ہے، بظاہر میں سیلاب کا ذکر کروں گا جس کا تذکرہ اپنے اخبارات میں پڑھا ہے، جو مغربی پاکستان میں اور سابقہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں آیا اور اس نے بہت بڑی تباہی پھیلائی۔ جہاں تک سیلاب کی تباہ کاریوں کا تعلق ہے، دونوں جگہ کے موسمیات کے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ایسا سیلاب گزشتہ 100 سال یا بعض نے یہاں تک کہا کہ 300 سال کی تاریخ میں بھی معلوم نہیں، اور جو ذکر بھی سیلابوں کا ملتا ہے اتنا خوفناک سیلاب کبھی اس سے پہلے نہیں آیا۔ لیکن اس وقت میرا موضوع یہ سیلاب نہیں ہے، چنانچہ میں نے پہلے فقرے میں یہ کہا کہ بظاہر
میرے مضمون کا تعلق اس سیلاب سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے سیلاب آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ سیلاب بعض علامتیں ہیں اور بعض امور کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ مومن کا کام ہے کہ جس طرف انگلی اشارہ کر رہی ہو اس طرف دیکھے اور محض انگلی پر نظر جما کے نہ بیٹھ جائے۔ غالب نے خوب کہا ہے کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل، کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ اس لیے وہ نگاہیں جو سیلاب تک آ کے ٹھہر گئی ہیں وہ بچوں کا کھیل کھیل رہی ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ان سیلابوں کا، خصوصاً ان سیلابوں کا جو محض حادثاتی عوامل کا نتیجہ نہ ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی غضب کی تقدیر کو ظاہر کرنے والے ہوں، ایک پس منظر ہوا کرتا ہے، اور اس پس منظر میں آپ کو ایک گناہوں کا سیلاب دکھائی دے گا۔ بس خدا کی تقدیر جو کبھی ظلم نہیں کرتی، دراصل اس سیلاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایسی ظاہری آفات کو ظاہر فرمایا کرتی ہے کہ پیدا ہونے کے سامان فرمایا کرتی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور مبارک سے پہلے بھی ایک ایسا ہی گناہوں اور معاصی کا طوفان برپا تھا جس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یہ ایک ایسا معاصی کا سیلاب ہے جس نے تری کو نہیں خشکی کو بھی ڈھانک لیا ہے۔ یعنی وہ علاقے جو پانی والے علاقے کہلاتے ہیں، صرف ان میں ہی اس ظلم نے غلبہ نہیں کیا بلکہ ہر حصے پر، دنیا کے ہر خطے پر یہ ظلم غالب آ چکا ہے۔ بس امر واقعہ یہ ہے کہ مومن کا کام ہے فراست سے خدا تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھے اور ان امور کی طرف متوجہ ہو جن کی طرف خدا تعالیٰ کی انگلی یا اس کی تقدیر کی انگلی اشارہ کرتی ہے۔ مسلمان ممالک میں خصوصیت کے ساتھ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایک وبا بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور وہ ہے تصور، یعنی نظریہ اور عمل کا تضاد۔ اور دن بدن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تصور اور سمت میں رواں ہے اور عمل دوسری سمت اور سمت میں رواں ہے، اور ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جتنا زیادہ اسلام کو زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسلام کا نام بلند کیا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کا عمل تنزل پذیر ہے، اور ہر جگہ جرم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور واقعتاً ایک ایسے سیلاب کی شکل اختیار کر چکا ہے جس میں تمام کی تمام قوم غرق ہوئی یا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ جو حالات ہیں وہ حد سے زیادہ قابل فکر ہیں۔ ہر قسم کے جرائم دن بدن ترویج پا رہے ہیں۔ خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان کی وہاں کوئی حرمت نہیں رہی، مال کی کوئی حرمت نہیں رہی، عزت کی کوئی حرمت نہیں رہی، اور حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں رہی، اور وہ ساری بدیاں جو بڑی بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاکت کے گڑھے تک پہنچا دیا کرتی ہیں، وہ اپنا سر اٹھا رہی ہیں اور معاشرے کو دن بدن مغلوب کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں محض یہ کہنے کے لیے بھی آج یہاں کھڑا نہیں ہوا کہ پاکستان میں عمومی طور پر کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پرے میرا مضمون ہے جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب
मौसम ठंडा हो तो बंद कमरों में भी उस मौसम का असर पहुंच जाया करता है, जब मौसम गर्म हो तो बंद कमरों में भी उस मौसम का असर पहुंच जाया करता है। जब समुद्रों के पानी चढ़ते हैं तो जज़ायर को भी गर्क करने लगते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर सबसे ज़्यादा काबिल फ़िक्र बात ये दिखाई देती है कि जमात अहमदिया जो इस सैलाब में एक जजीरे की हैसियत रखती है, उसने अपने दिफा के लिए और अपने आप को इस ऐसे फितनों से बचाने के लिए क्या कार्रवाई की है, और क्या बाशऊर तौर पर हर जगह जमात अहमदिया इस सैलाब से बचने के लिए कोई कोशिश कर रही है या नहीं कर रही। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को जिस तूफ़ान नूह की खबर दी गई थी, उस तूफ़ान का जिक्र करते हुए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बात दुनियावी सैलाबों से ही करते हैं और बताते हैं कि बड़े बड़े तूफ़ान आएंगे, बड़े बड़े सैलाब आएंगे, लेकिन जब उससे बचने की बातें फरमाते हैं तो कश्ती नूह का मुताला करके देख लीजिए, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि इस किस्म के जहाज़ बनाना, इस किस्म की कश्तियाँ बनाना, इस तरह अपने मकान खुश्कियों में ऊंचे टीलों पर तामीर करना, बल्कि इन दुनियावी ज़राए में से किसी का कोई जिक्र नहीं मिलता। तमाम बातें वो हैं जिनका दीन और अखलाक की दुरुस्ती से ताल्लुक़ है। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कश्ती नूह का निचोड़ हमारी तालीम के उन्वान से पेश किया है, उसको पढ़कर आप देख लें। बात सैलाब की चलती है कि इस सैलाब से तुमने बचना है, और ज़राए ये बयान किए जाते हैं कि झूठ ना बोलो, बदी ना करो, किसी भाई पर जुल्म ना करो, तकब्बुर ना करो। गर्ज़ी की तमाम तालीम दीनी है। इसको रूहानी बसीरत कहते हैं। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम क्योंकि खुदा शनास थे और खुदा ताला के इशारों को अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा बेहतर समझते थे, इसलिए आपने सैलाब के ख़तरात के वक्त बचने के वो तरीक़ बताए जो दरअसल सैलाब के पस मंज़र से बचने के तरीक़ हैं। सैलाब क्यों आते हैं ऐसे जो खुदा के गज़ब को ज़ाहिर करते हैं, उस तरफ आपकी नज़र गई और अपनी जमात को ये नसीहत फरमाई कि इन आफतों से बचने के लिए अपने दिल की, अपने नफ्स की आफतों से बचाव के सामान पैदा करो। बस ये कहना कि पाकिस्तान में तबाहकारी है, यानी अखलाकी लिहाज से, या बांग्लादेश में है, या हिंदुस्तान में है, या बाज़ दीगर मुसलमान ममालिक में बदकिस्मती से ऐसी आफतें हैं, ये कहना हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा जब तक हम अपने आप को उस कश्ती में सवार न पाएं जो इन आफतों से बचाने के लिए इस ज़माने में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाई है। इसलिए मुख्तसरन मैं उन आफतों का जिक्र करता हूँ जो इस वक्त कसरत के साथ बिलखुसूस पाकिस्तान में फैल रहे हैं, और जमात को मुतवज्जे करता हूँ कि इन आफात से बचने का फ़िक्र करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये आयात जिनकी मैंने आपके सामने तलावत की है, ये साफ मुत्तले कर रही है कि फिर खुदा की पकड़ से ऐसे लोगों को कोई चीज़ बचा नहीं सकेगी। चुनांचे हज़रत नूह के बेटे को एक तमसील के तौर पर पेश फरमाया गया है। ये नहीं मतलब कि सिर्फ हज़रत नूह के बेटे थे जो उस ज़माने में हज़रत नूह के से बुनियादी इख्तलाफ रखते हुए कौम की में पैदा होने वाली बदियों का शिकार हो गए थे। कुरान करीम तो साफ बता रहा है कि हज़रत नूह पर तो बहुत थोड़े ईमान लाए थे, फिर हज़रत नूह के बेटे को नुमायां तौर पर, इम्तियाजी तौर पर क्यों पेश किया गया? नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत नूह की बदनामी तो मकसूद नहीं थी। ये कहना तो मकसूद नहीं था कि हज़रत नूह अपनी औलाद की भी तरबियत नहीं कर सके, क्योंकि हज़रत नूह की खातिर तो
اور چند ان لوگوں کی خاطر جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے حضرت نوح کے بیٹے کو نمایاں طور پر پیش فرمانا ایک پیغام رکھتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے، اور مراد یہی ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکے، اس وقت کوئی دنیاوی تعلق اور کوئی جسمانی تعلق انسان کو بچا نہیں سکتا۔ ایک ہی کشتی ہے جو ایسے موقع پر انسان کو بچا سکتی ہے، اور وہ اعمال صالحہ کی کشتی ہے۔ چنانچہ جب حضرت نوح نے خدا سے عرض کیا کہ اے خدا، ایک دوسری جگہ قرآن کریم اس وقت اس کا ذکر فرماتا ہے کہ اے خدا، یہ تو میرا اہل ہے، اور میرے اہل کو متعلق تو نے خوشخبری دی تھی کہ تیرے اہل کو بچایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح جاہلوں میں سے مت ہو، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ انہو عمل غیر صالح، کہ یہ صالح اعمال نہیں رکھتا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جو کشتی نوح اس زمانے میں پیش فرمائی ہے، وہ اعمال صالحہ ہی کی کشتی ہے۔ اس لیے جماعت کا وہ حصہ جو اپنی کمزوریوں پر اصرار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ظاہر ہوتے ہوئے غضب کو دیکھنے کے باوجود جرأت کرتا ہے اور اپنے حال پر قائم رہتا ہے، اس کے متعلق نہ صرف یہ کہ کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ خدا جس نے اپنے پیارے نوح کے بیٹے کو بھی ایسے وقت میں استثنائی طور پر معاف نہیں فرمایا، تم جو نسبتاً ادنا درجے کے لوگ ہو اور خدا کے کم پیاروں کی اولاد ہو، تمہارے تحفظ کی بھی ہرگز کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، الیوم سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ اپنے غضب کے ساتھ ظاہر ہوا کرتا ہے۔ عام دنوں میں خدا تعالیٰ کی بخشش کا مضمون اور رنگ میں چلتا ہے، اور رنگ میں کار فرما ہوتا ہے۔ عام دنوں میں خدا تعالیٰ کی ستاری کا مضمون اور طرز پر چلتا ہے، اور رنگ میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی بخشش اور ستاری اور خدا تعالیٰ کی مغفرت اتنے وسیع ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن الیوم وہ دن جب کہ خدا نافرمانوں کی پکڑ کے فیصلے کرتا ہے اور ان کے متعلق تازہی کارروائی شروع کر دیتا ہے، وہ دن نہایت خطرناک دن ہے، اور قرآن کریم کی آیات ہمیں متنبع کرتی ہے کہ ایسے دنوں میں جرأت نہ کرنا، ورنہ بعید نہیں کہ خدا کی ستاری کی چادر تم سے کھینچ لی جائے اور تمہیں بھی انہی سزاؤں میں سزاوار قرار دیا جائے، ان سزاؤں کو سزاوار قرار دیا جائے جو خدا تعالیٰ کے پیاروں کی معاندین کی سزائیں ہوا کرتی ہیں۔ بس اس تنبیہ کے ساتھ، اس تمہید کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال کر لینا کہ جماعت احمدیہ کی چار دیواری میں بالعموم داخل ہو جانا، یعنی اقرار کر کے کہ ہم احمدی ہیں، یہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ اور یہ خیال کر لینا کہ جماعت احمدیہ ان تمام بدیوں سے پاک ہے جو بدیاں ارد گرد کے ماحول میں کثرت سے ملتی ہیں، یہ بھی ایک جاہلانہ تصور ہے۔ ناممکن ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، کہ ماحول سرد ہو اور کسی کمرے میں کلیتاً اس سردی کا اثر نہ پہنچے۔ جتنا ماحول سرد ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی کمرے کو گرم رکھنے کے سامان مہیا کرنے پڑیں گے۔ ماحول گرم ہو تو چار دیواری سے گھرا ہوا مقفل کمرہ بھی گرم ہونے لگتا ہے، اور لازم ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے سامان کیے جائیں۔ اس لیے جماعت احمدیہ میں یہ ساری بدیاں ضرور موجود ہوں گی جو ماحول میں پائی جاتی ہیں،
اور مختلف سمتوں سے راہ پکڑ رہی ہوں۔ قرآن کریم نے جو تاریخ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی پیش فرمائی ہے، اور اس میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے، کمزوروں کا ذکر فرمایا ہے، وہ بھی وہی روح رکھتا ہے جو حضرت نوح کے بیٹے کا ذکر رکھتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مزکی کے زمانے میں بھی یہ حال تھا۔ صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب مزکی آیا کرتے ہیں تو جو لوگ اپنے نفوس کو اس کے حضور تزکیے کے لیے پیش نہیں کرتے، وہ ان مزکیوں کے وجود سے فائدہ نہیں اٹھایا کرتے۔ بس ضروری ہے کہ تم بھی اپنے نفوس کو ایک آنے والے مزکی کے حضور تزکیے کی خاطر اور صفائی کی خاطر پیش کر دو۔ بس اس پہلو سے اگر اس زمانے میں بھی کمزوریاں اور بدیاں ملتی تھیں تو اس زمانے میں ہمارا اس قطعی امکان سے آنکھیں بند کر لینا اس کبوتر کی طرح ہوگا جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو خطرے سے محفوظ سمجھتا ہے۔ وہ چند بدیاں جو خصوصیت کے ساتھ اس وقت میرے پیش نظر ہیں، ان کا میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان کی تمام جماعتوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ ان کو اپنے اصلاحی پروگرام میں پیش نظر رکھیں۔ اور جیسا کہ میں بار بار یہ ذکر کر چکا ہوں، یہ وقت ہے کہ ان بدیوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں اس مضمون پر خطبے دیتا ہوں، انفرادی طور پر مجھے خطوط ملتے ہیں، کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہمیں اس سے فائدہ پہنچا، لیکن بعض دفعہ باوجود اس کے کہ جماعتوں کو خاص طور پر متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ باقاعدہ مستقل پروگرام کے مطابق ان بدیوں کے خلاف جہاد کریں، جماعتی رپورٹوں میں کچھ دیر کے بعد وہ ذکر آنا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی نظام جماعت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ہر ملک میں اور ہر شہر میں یکساں اطاعت نہیں کرتا، یکساں تعمیل نہیں کرتا، اور رفتہ رفتہ پھر یہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک ماضی میں ایک بات کہی گئی تھی، اب کہاں تک اس کو لے کر کوئی آگے بڑھے۔ یہ وہ بدیاں ہیں جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، جو مستقبل سے تعلق رکھ رہی ہیں اور دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ ان کے خلاف جہاد ماضی کا قصہ بن ہی نہیں سکتا جب تک ان کی بیخ کری نہ ہو جائے۔ بس بڑی جہالت ہو گئی یہ سوچ لینا کہ جن دنوں میں خطبہ آیا تھا ان دنوں میں ہم نے ان بدیوں کے خلاف جہاد شروع کیا تھا اور تعمیل ہو گئی ہے۔ تعمیل کیسے ہو سکتی ہے اگر بدیاں باقی ہیں؟ جب تک مرض باقی ہے دوا کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ اس لیے میں جماعتوں کو متوجہ کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، یعنی انتظامیہ جماعتوں کی انتظامیہ کو اپنے پروگرام میں ان کو باقاعدہ داخل کریں، ایک ایسا منصوبہ بنائیں جس کے نتیجے میں پھر وہ ان باتوں کو بھول نہ سکیں، اور مستقلاً ان میں سے کچھ لوگ نگران رہیں اور اس منصوبے کے نتیجے میں ایسا جائزہ لینے والا انتظام بھی ہو کہ جو اس کی تعمیل کی کارروائی پر نظر رکھتا رہے۔ سب سے پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ نیتوں کا فساد ہے۔ دنیا میں جتنی بدیاں پھیلتی ہیں وہ نیتوں کے فساد سے پھیلا کرتی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا۔ ایک تو انما الاعمال بالنیات کی مشہور حدیث آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے، لیکن ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت
फसद अल जसदु कुल्लुहु, कि खबरदार इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो लोथड़ा सही रहे तो सारा जिस्म सही रहता है, और अगर वो लोथड़ा बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है और फसाद का शिकार हो जाता है। अला वह क़ल्बो, खबरदार वो लोथड़ा दिल है। तो मुराद ये है कि दुनिया में जब भी बदियां राह पाती हैं, इनका आगाज दिलों में मख्फी तौर पर शुरू होता है या आगाज जब पकड़ता है, और उसके नतीजे में रफ्ता रफ्ता वो बदी एक मुअय्यन ख्याल, फिर एक अज़्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर वो अमली जामा पहनती है, फिर वो इनफरादी बदी रफ्ता रफ्ता कौमी बदी बनने लगती है। इसलिए सबसे पहले नीयतों की इस्लाह ज़रूरी है। और मैंने जहाँ तक जायज़ा लिया है, बदकिस्मती से हमारी कौम में हर जगह आगाज़ ही से बदनीयती दाखिल हो चुकी है। बच्चे जो तालीम पाते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि तालीम पाने के बाद हम ये बड़े बड़े उहदे हासिल करके उसी तरह अमीर बनेंगे, उसी तरह बददियांतियाँ करके कौमी अमवाल को गसब करेंगे, जिस तरह हमें वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत अच्छी हाल में हैं, जिनके रहन सहन हमें मुतासर करता है। और उनका तरीक़ यही है, कोई इंजीनियर है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई SP है, कोई दुनिया का और उहदेदार है। हर एक ने अपनी एक शान बनाई हुई है। वो शान नई बड़ी होने वाली नस्ल को दिखाई दे रही होती है, उस पर वो असरअंदाज हो रही होती है, और ये कोई छुपी ही बात नहीं होती कि किस तरह ये शान बनी है। हमरे वाक़या ये है कि ये सारे लोग अगर दयानतदार बन जाएं, दयानतदाराना ज़िंदगी बसर करें, तो बजाय इसके कि ये काबिल रश्क दिखाई दें, ये काबिल रहम दिखाई देने लगे, और लोग खौफ खाएं हुकूमत की नौकरी से। ये कैसा अजाब है, दिन रात की मुसीबत, दिन रात की मेहनत, खा इंजीनियर हो, खा SP हो, खा DC हो, बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं, और जो तनख्वाह मिलती है वो इतनी कि बमुश्किल सफ़ेद पोशी का भरम रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो कुछ उनको दिखाई देता है वो शान दिखाई देती है जो झूठ पर कायम है। और वो हर कौम का बच्चा ये समझ रहा होता है, उससे कोई छुपी हुई बात नहीं होती कि इस शान में झूठ और फसाद शामिल हैं। चुनांचे उसी वक्त से उसकी नीयत में ये बात दाखिल हो जाती है। एक इंसान ताजिर बनने की सोच रहा है, उसने ताजिरों की शान और शौकत देखी है, दिन ब दिन तेजी के साथ रुपया बढ़ते हुए देखा है। वो जानता है कि दयानतदारी के साथ इस तेजी से रुपया नहीं बढ़ा करता। चुनांचे जब वो ताजिर बनने की सोचता है तो उसकी नीयत में वो फसाद दाखिल हो चुका होता है जो कामयाब, बज़ाहिर कामयाब ताजिरों की नीयत में दाखिल था, और जिसने वो उनको आनन फानन नाजायज़ ज़रिए से कमाई हुई दौलत का मालिक बनाया। बस इसी तरह आप जब दूसरे ज़िंदगी के शोबों का मुताला करते हैं तो हर जगह आपको नीयतों का फसाद दिखाई देता है। बाज़ लड़के मखलूत तालीम के कॉलेज में दाखिल होते हैं, बाज़ लड़कियां मखलूत तालीम के कॉलेजों में दाखिल होती हैं, और उससे पहले अगली नस्ल को रलियां करते हुए देख चुके होते हैं। तालीम के साथ साथ उनके दिल में मख्फी तौर पर एक ये कीड़ा भी होता है कि हम भी इसी तरह ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करेंगे, इसी तरह आज़ादाना मेल मिलाप करेंगे, और जिस मुआशरे की झलकी से वो मुतासर हो चुके होते हैं वो एक बदनीयती का बीज बन के उनके दिल में जगह ले लेती है। इस किस्म की बदनीयतियाँ आम हैं, और इन बदनीयतियों से रोकने के लिए तक़वा का मेयार बुलंद करना ज़रूरी है, और लज़्ज़तों के मेयार दुरुस्त करने ज़रूरी है। ये बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही
تفصیلی توجہ چاہتا ہے، اور ایک عرصے کے بعد جب بچے بڑے ہو جائیں اس وقت یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے بارہا جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ بچہ جب پنگھوڑے میں ہو، جب ماں کی گود میں ہو، جب آپ اسے گودیوں میں اچھال کر اس سے کھیلتے ہیں یا اس کی معصوم پیاری باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، یہ وہ زمانے ہیں جبکہ نیتیں سیدھی کرنے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اس وقت کی نیتیں سیدھی ہوئی ہمیشہ سیدھی رہتی ہے۔ اس وقت اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور بچپن کا ابتدائی زمانہ یعنی وہ زمانہ جب کہ ابھی اس پر عبادت فرض نہیں ہوئی ہوتی، وہ زمانہ نیتوں کو درست کرنے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ نماز سے پہلے نیت ضروری ہے، اور انسانی زندگی کی تعمیر اور اس کا رخ ڈھالنے کے لیے بچپن سے اس کی نیت کی درستی ضروری ہے، تب وہ نماز کے دور میں داخل ہوگا۔ یہاں میں نیت کا مضمون وسیع رنگ میں بیان کر رہا ہوں، ایک لمبے عرصے پر پھیلی ہوئی نیت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ بچہ جس کی نیتیں آپ درست کر دیتے ہیں وہ عبادت کا اہل بن جاتا ہے، اور پھر عبادت سے استفادہ کرنے کا اہل بن جاتا ہے۔ وہ بچہ جس کی نیتوں میں فتور شامل ہو جاتا ہے، اس بچے کی متعلق آپ کوئی ضمانت نہیں دے سکتے۔ اور یہاں ماں باپ دونوں کے اعمال کا بچے کی نیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے بارہا یہ توجہ دلائی ہے کہ ماں باپ اپنے گھر پر جو اثر پیدا کر رہے ہیں اس کے متعلق متنبہ رہیں۔ وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کی بے تکلف جھوٹ، ان کی بے تکلف بددیانتی کے تذکرے، ان کے مذاق میں ایسے واقعات بیان کرنا جس سے ان کی چالاکیاں شامل ظاہر ہوتی ہوں اور دوسروں کے اموال لوٹنے کے تذکرے ہوں، ہوشیاری کے ساتھ ہم نے فلاں کو اس طرح دھوکہ دیا، فلاں کو اس طرح دھوکہ دیا۔ بعض لوگ اس قسم کی باتیں گھر میں پکڑ کے فخر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، جس قسم کی باتیں گھر میں کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اثرات بچوں کی زندگی پر گہری چھاپ بن کر نقش ہو جایا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ انمٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ نقوش ان کی زندگی کو بنانے یا بگاڑنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو گھروں کے ماحول کو اس نیت سے صاف اور درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ یہ یقینی طور پر یہ جان لیں کہ اس معاملے میں وہ خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ اگر ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے اولاد کی نیتوں میں فتور پیدا ہو گیا تو پھر ان کی تمام عمر کی بدعمالیوں میں وہ حصے دار قرار پائیں گے۔ یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم کی ان آیات میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے، اس آیت میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا کا خوف کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان اس بات کی نگران رہے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے۔ میں نے بارہا اس پر روشنی ڈالی ہے کہ یہاں کل سے مراد صرف اگلا جہان نہیں، وہ کل نہیں جو مرنے کے بعد آئے گا، بلکہ وہ کل بھی ہے جو ہماری زندگیوں میں ہماری اولاد کی شکل مستقبل کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور ہمارے مرنے کے بعد آنے والی نسلوں کے اعمال کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ ہماری جن کمزوریوں کا اس کل سے تعلق ہے، اس کے متعلق خدا تعالیٰ ہمیں متنبہ فرماتا ہے کہ تم ہمارے سامنے جواب دہ ہوگے، اور ہم تمہیں آج متنبہ کر رہے ہیں۔ بس اس پہلو سے ایسے پروگراموں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک لمبا کام ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، تفصیلی محنت کا محتاج ہے، حکمت کا محتاج ہے کہ جماعتیں اپنے اپنی توفیق کے مطابق ایسے پروگرام بنائیں
کہ خاندانوں کو متنبع کرنے کی مشینری قائم ہو جائے، ایسا ایک کارخانہ بن جائے جس کے نتیجے میں مستقلاً اس موضوع پر ماں باپ کی تربیت کے سامان پیدا ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ خدام الاحمدیہ، انصار اللہ اور لجنات میں نیت کے مضمون کے اوپر مختلف نصیحتوں پر مشتمل تقاریر ہونی چاہیے۔ اس موضوع پر مقابلے کروائے جا سکتے ہیں کہ نیتوں کا فطور کس طرح قوموں کو ہلاک کیا کرتا ہے، کس طرح ان قوموں کی تاریخ سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور جماعت احمدیہ کیا طریق اختیار کرے جس کے ذریعے ہماری نسلیں پاک اور صاف اور واضح نیتوں کے ساتھ جوان ہو رہی ہیں۔ یہی پیغام ہے جو میں افریقہ کے دورے میں افریقہ کو دیتا آیا ہوں۔ ان کو میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کی نیتیں ابھی سے بگڑ چکی ہیں، سارا ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے کہ آپ کی تعمیر نو ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنی آئندہ نسلوں کی نیتوں کی درستی کی طرف توجہ نہ کریں۔ اس کے لیے احمدی اسکول ہیں وہاں اسکولوں میں ایسے نصاب داخل کیے جا سکتے ہیں، اور بالعموم جماعتی نظام کے تابع اور ذرائع ایسے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ کھول کھول کر آئندہ نسلوں کی نیت کو درست رکھنے کے متعلق تدابیر جماعت کے سامنے پیش کی جائیں، اور پھر ایسے اقدامات کیے جائیں جس میں افراد کی مدد ہو۔ صرف ماں باپ پر نہ چھوڑا جائے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، بلکہ جماعت ان کی مدد کرے اور عملاً ان کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ اس ضمن میں ماں باپ کی تربیت کے اجلاس بلائے جا سکتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بچوں سے ہے، لیکن براہ راست بچے مخاطب نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کی تربیت کے اسکول ہونے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ خرابیاں قوم میں جڑ پکڑ گئی ہیں اور پھیل رہی ہیں، اور ان سے اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے، ورنہ اس کشتی سے باہر چلے جائیں گے جو کشتی اس زمانے میں مومنین کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے دوبارہ تعمیر فرمائی ہے۔